اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ایک نیا دن عطا فرمایا اور ہماری توفیق میں ہوا کہ ہم اس کے بابرکت نام سے اور اس کے کلام سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اور جہاں تک ممکن ہو ہمارے لیے آسانی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 تک پڑھ چکے یا دیکھ چکے پچھلی مجلس تک۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 231 سے دیکھیں گے۔ اب یہاں تک پچھلی کچھ آئی تھنک 2 یا 3 مجالس میں جو ذکر ہو رہا، جو آیات گزر رہی، وہ طلاق کے ریلیٹڈ ہیں، اور طلاق کے بارے میں کافی تفصیل سے ذکر بھی ہوا، اور پچھلی جو آیات گزری ان میں اس کی کافی ڈیٹیل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس میں کون سی چیزیں کرنی ہیں، کون سی نہیں کرنی، جو گائیڈ لائنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے، جو رہنمائیاں ہیں، وہ بہت کھول کر اور واضح طریقے سے، واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، تاکہ ہمارے سمجھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں سہولت رہے۔ بہرحال طلاق کا جو موضوع چل رہا ہے، اس میں ہم نے جو بنیادی چیزیں پڑھی کہ طلاق کا مطلب ہے قید نکاح سے آزادی، عورت کے لیے قید نکاح یا عقد نکاح سے آزادی، یہ طلاق ہے۔ اور طلاق کی تین ٹرمز ہم نے پڑھی تھی: طلاق رجوع یا طلاق رجعی، طلاق بائن، اور طلاق مغلظ یا طلاق ثلاثہ یا تیسری طلاق۔ طلاق رجوع جو ہے وہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے جب کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کا عدت کا پیریڈ جو ہے وہ 3 حیض کی مدت، اور اس 3 حیض کی مدت میں جو خاوند ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے، یا وہ واپس اپنی بیوی کے پاس لوٹ جائے اور وہ واپس اپنا رشتہ ازدواج شروع کر سکیں۔ اگر وہ 3 حیض کی مدت میں رجوع نہیں کرتا تو پھر طلاق وارد ہو جاتی، یعنی 3 حیض کی مدت جو ہے وہ رجوع کرنے کا پیریڈ ہے، اور اگر اس مدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو پھر طلاق بائن، یعنی جدا کر دینے والی یا پھاڑ دینے والی، جس میں دونوں کی جدائی ہو گئی۔ اب اس صورت میں اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے، کچھ انڈرسٹینڈنگ کر کے واپس رجوع کرنا چاہیں دونوں کی مرضی کے ساتھ، تو پھر دوبارہ نکاح اور دوبارہ حق مہر طے کر کے واپس رجوع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو تو پھر بھی یہی واقعہ ہو سکتا ہے، یا تو عدت کے پیریڈ میں خاوند جو ہے وہ رجوع کر لے، یا بائن پیریڈ میں عدت ختم ہونے کے بعد وہ واپس دوبارہ نکاح کر لے۔ لیکن بعد میں ذکر ہوا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 ہی دفعہ ہے، کیونکہ 2 دفعہ کے لیے یہ اجازت ہے کہ 2 دفعہ مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر رجوع کی مدت جو ہے وہ ختم ہو گئی، عدت کے پیریڈ 3 حیض کا وہ نکل گیا، تو پھر وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 2 دفعہ یہ عمل ہو چکا تو تیسری دفعہ اگر طلاق کا معاملہ یا طلاق کہہ دی، جس کو طلاق مغلظ یا طلاق ثلاثہ بھی کہتے ہیں، تو اس کے بعد رجوع کرنے کا کوئی چانس نہیں۔
اسی لیے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی دفعہ اگر معاملہ ہو گیا آپ تمہارے درمیان اور دوسری دفعہ بھی ہو گیا تو پھر تو انتہائی غور و فکر کر کے انتہائی ہوش حواس کے ساتھ دوبارہ فیصلہ کرو، کیونکہ اس کے بعد ہمارے لیے موقع جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال طلاق کی جو تفصیل ہم نے پڑھی وہ الحمدللہ کافی ہے، اور ہمیں آئندہ آنے والی کچھ آیات جو ہیں اس میں کافی مدد ملے گی، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ان آیتوں سے گزر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 231۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وائز، اور جب طلقتم النساء، تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کو۔ اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت ہمیں ایک مختصر جو ہے ایک ریویژن کہہ لو کرا رہی ہے، یا مختصر انداز میں جو ہم نے پیچھے پڑھا صرف اس کا ایک مختصر تذکرہ جو ہے وہ اس آیت میں ہوگا۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی وہ اپنی عدت جو ہے وہ پوری کر لیں۔ وہ عدت کیا ہے؟ 3 حیض کی مدت جو ہے، یا اگر طلاق مرتان 2 دفعہ ہو چکا تو دوسری دفعہ کی عدت جو ہے، یعنی کہ جب بھی وہ طلاق کی عدت کو پہنچ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو تم سب روک لو، تم روک لو انہیں، بِمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے، ان کو اچھے طریقے سے ان کو روک لو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا بھلے طریقے سے اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ اگر تو عدت کا پیریڈ ختم ہو گیا تو 2 ہی راستے ہیں، یا تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو، بہت سمجھ کر کے انڈرسٹینڈنگ کر کے ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لو، دوبارہ سے سارے معاملات جو ہیں ان کو سوچ سمجھ کے آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے، جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ان سے توبہ کر کے، یا اپنی اصلاح کر کے، اصلاح کے ساتھ، یا تو ان کو اچھے طریقے سے معروف طریقے سے روک لو۔ نہیں، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو بہت واضح انداز میں یہاں کہ اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم ان کو روکو، ضِرَارًا، دکھ دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کر سکو۔ اور دیکھو، اگر تم ان کو روک رہے ہو، اگر تم ان عورتوں کو روک رہے ہو تو پھر تمہاری نیت یا تمہارا ارادہ ان کو دکھ دینے کا، ان کو تکلیف دینے کا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ روکنا یقیناً صرف اور صرف اصلاح کے لیے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھ لیا کہ اگر تو انہی آیات سے کنیکٹڈ، طلاق کے آیات سے کنیکٹڈ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو تم عمل کرتے ہو، جو تم ارادہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ارادے سے، ہر عمل سے، ہر نیت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ تو اگر ان کو روکنا ہے تو معروف طریقے سے، نہ کہ زیادتی کرنے کے لیے یا ان کو دکھ تکلیف دینے کے لیے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے، کیسا کرے؟ یعنی تکلیف اور دکھ دینے کے لیے جو کوئی اگر کوئی روک لے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے ہی نفس پر، اپنے ہی آپ پر۔ اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی، کسی بھی طرح سے کسی پر ظلم کیا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی، تو یقیناً اس نے اس انسان کے ساتھ، یا یہاں پر جو عورت کا ذکر ہو رہا ہے، اس عورت کے ساتھ تو زیادتی کی ہی ہے، در حقیقت وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اس کا بھی ذکر بہت دفعہ گزر چکا کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے کسی حق میں کوئی زیادتی کرتا ہے یا کوئی کوتاہی کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب سارا کچھ اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ مجھ سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں تھا، کہ میں تو اپنے ہی اوپر ظلم اور زیادتی کرتا رہا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم پکڑو، نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ جتنی آیات نشانیاں جو اوپر بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی ہدایات، اس کی رہنمائیاں جو ہے، نہ تم ان کو بناؤ خضوا، ہنسی مذاق۔ یعنی یہ ہنسی مذاق والی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت ہی سیریس میٹرز ہیں
جن کو بہت سیریسلی لینا ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے ادوار میں عورتوں کے ساتھ یہ بہت زیادتی اور ظلم کیا جاتا تھا کہ ان طلاق جو ہے ان کی کوئی کاؤنٹ نہیں تھی. وہ جب چاہے ان کو طلاق دے دیتے تھے اور جب چاہے ان سے واپس رجوع کر لیتے تھے، یا ان کو تکلیف اور اذیت دینے کی خاطر طلاق دے دی اور عدت ختم ہونے سے پہلے واپس رجوع کر لیا، پھر اسی طرح اور عورت کو لٹکائے رکھا اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی نفس پر ظلم کرے گا. اور دیکھو اللہ کی آیات جو ہیں، اللہ کے احکام، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی ہدایات، رہنمائیاں، ان کو مذاق مت سمجھو، یہ تو حکمت سے بھرپور ہیں. انہی میں تمہارے لیے دین اور دنیا اور آخرت ہر چیز کا فائدہ ہے. وَاذْكُرُوا، اور تم ذکر کرو اور تم یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں تم کو عطا کی، ان نعمتوں کو یاد کرو. علیکم، تم پر. وما انزلہ، اور جو اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، من الکتاب، کتاب میں، والحکمت، اور حکمت. یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی، اس کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو جو نعمتیں عطا کی، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، بہت بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور خاص کر اگر یہ نکاح کے چیپٹر سے دیکھیں، نکاح کے موضوع پر دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک یہ بھی نعمت کی کہ نکاح کو بہت آسان کر دیا، اور نکاح کی شرائط جو ہیں ان کو اتنا آسان کر دیا تم آسانی سے، اور تمہیں ہمت اور توفیق دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم نکاح کر سکو، کسی عورت کے ساتھ تم اپنا رشتہ ازدواج جو ہے اس کو قائم رکھ سکو. اور اس کے بعد طلاق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسان میں سے ایک احسان، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی ذکر ہوا کہ کچھ معاملات میں یا کچھ قومیں یا کچھ مطلب جو ملک ہیں ان میں تو طلاق اتنا پیچیدہ عمل ہے، اور کچھ مذاہب جو ہیں ان میں بھی، اور اسلام سے پہلے دور میں بھی، کہ کچھ مت پوچھیے. اور اگر خدا نہ خواستہ عورت اور مرد جو ہیں وہ جو ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں جن میں برابری جو ہے وہ ضروری ہے، اگر ان میں ان بیلنس ہو جائے تو زندگی کی گاڑی چلنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کنٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کو آسان کر کے، یا طلاق کے احکامات کو واضح کر کے ہم پر احسان کیا کہ ہم اگر خدا نہ خواستہ یہ موقع آ جائے تو اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں. اگرچہ ہم نے یہ ذکر کر لیا، ہم نے یہ سن لیا کہ حلال کاموں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں یا جو چیزیں ہم پر حلال کی ہیں، ان میں سے طلاق جو ہے وہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے. ایک ایسی چیز ہے جس کو سب سے زیادہ ناپسند کیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے بار بار ذکر آیا کہ اگر عورتیں جو وہ پہلے خامندوں کے ساتھ واپس رکنا چاہیں تو ولی جو ہیں ان کو کوئی حق نہیں کہ ان کے راستے میں کروڑے اٹکائیں. تو الحمدللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ان کو یاد کرو، اور ان کو یاد کر کے اپنے ذہن میں رکھو کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ نہ ہونے پائے. اور وہ نعمتیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کر کے اس میں جو حکمت اور نصیحت بیان کی، یہ سارا کچھ جو ہم نے پڑھا وہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈرو اللہ سے، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے. وَعْلَمُوا، اور جان رکھو، وَعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ حلیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ظاہری اور باطنی، چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو، عمل کو، نیت کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. وَإِذَا، اور جب، طلقتم النساء، تم طلاق دے دو عورتوں کو، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغن اجلہن، تو وہ اپنی عدت پوری کر چکے. فلا تعضلوہن، تو نہ تم روکو انہیں، ان ینکحن، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے خاوندوں کے ساتھ. اذا تراضوا، جبکہ وہ راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، جائز طریقے سے. اب یہاں پر یہ جو ذکر آیا کہ جب عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ
نکاح کریں جبکہ وہ آپس میں راضی ہو جائیں معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ اب یہاں پر ہے کہ اگر طلاق بائن ہو چکی، طلاق بائن کا ذکر ہے، طلاق بائن ہے اگر، یا جس میں پہلی عدت کے بعد یا دوسری عدت کے بعد جو پیریڈ ہے، پہلی طلاق یا دوسری طلاق کے بعد کا پیریڈ، جب وہ عورت آزاد ہو گئی تو اس صورت میں ازواجہ ہننا جو ہے یہ خاوندوں کے ساتھ، یعنی یہ جمع ہے خاوندوں کی۔ اب اس جمع کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اگر ان کے پاس موقع ہے کہ وہ پہلے خاوند کے ساتھ لوٹیں، یعنی پہلی اور دوسری طلاق کے بعد، عدت کے بعد، اگر تو وہ بائن پیریڈ ہے جس میں عورت اگرچہ آزاد ہے، اب وہ عورت آزاد ہے، اس کے ساتھ جبر نہیں، لیکن اس آزاد پیریڈ میں اگر وہ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ جانا چاہیں تو بھی، یا اگر نیا نکاح کسی دوسرے خاوند کے ساتھ کرنا چاہیں تو بھی، یعنی دونوں صورتوں میں، پہلے دو پیریڈز میں، پہلی دو طلاق بائن جو ہیں اس صورت میں، ان صورتوں میں پہلے خاوند کے ساتھ بھی، یا کسی دوسرے خاوند کو ساتھ، پہلے کو چھوڑ کے اگر کسی دوسرے کا ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے وہ کیس، یا اگر طلاق مغلظ ہو چکی، تیسری طلاق ہو چکی، اس کے بعد عورت کا جو ہے وہ آزاد ہے، اس صورت میں اگر وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو یہ دونوں صورتیں میں تم نہ روکو انہیں نکاح کر لینے سے۔ یہاں پر ہمارے معاشروں میں افسوس کے ساتھ کہ کچھ یہ اس طرح کی مسکنسپشن بھی ہیں اور برائیاں ہیں کہ جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کے دوسرے نکاح میں بہت سارے روڑے اٹکائے جاتے ہیں، خاص کر اگر پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنے کا معاملہ آئے تو سب سے پہلے جو رشتہ دار ہیں وہی سب سے زیادہ روڑے اٹکاتے ہیں، خاص کر جو عورت ہیں اس کے رشتہ دار کے یہ تو بدبخت جو ہے، اس نے ہماری بیٹی کو اتنا ذلیل کیا، اتنا ستایا، یہ وہ سارا کچھ، جو اس کے ساتھ تو بالکل بھی نکاح نہ کریں، نہیں ہونے دیں گے۔ یا ایون کہ لڑکے کے جو رشتہ دار ہیں، مرد کے جو رشتہ دار ہیں، مائیں بہنیں، وہ بھی بہت کئی دفعہ واویلا کرتی ہیں کہ یہ عورت جو یہ تو ایسی تھی ویسی تھی، اور اس کے ساتھ اس نے ہمارے بھائی کی یا بیٹے کی زندگی اجیرن کر دی، اور یہ وہ۔ یہاں پر بہت واضح ہے کہ اگر وہ دونوں آپس میں رجوع کریں، آپس میں صلح کریں، آپس میں دوبارہ سے انڈرسٹینڈنگ کریں، ہو سکتا ہے کیونکہ معاملے ان کو ایسی سمجھ آ گئی جو انہوں نے غلطیاں کی اپنی زندگی میں اپنے پیریڈ میں، جس سے وہ توبہ طائب کر لیں تو ان کی زندگی اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے۔ تو بہتر یہی جانا گیا ہے کہ جو پہلا خاوند ہے اسی کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن بہرحال عورت آزاد ہے، اس کے فیصلے میں روڑے اٹکانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا رائٹ جو ہے وہ عورت کا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے اور وہ جو چاہے اس کے مطابق دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ذالک یوعظ، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کو، من کانا جو ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان لاتا، باللہ والیوم الآخری اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ نصیحت تو ان کے لیے بہت واضح ہے، یا اس نصیحت کو وہ پکڑتے ہیں، یہ نصیحت ان کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یقیناً اس کے سامنے بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں، اس کے بہت ساری چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے، اور وہ یقیناً اللہ کے ڈر سے اور یوم آخرت کے انجام سے ڈرتے ہوئے وہ یقیناً اصلاح اور بہتری اور معروف طریقے کی طرف ہی آتا ہے۔ ذالکم ازکا، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واطہر اور صاف ستھرا، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور جبکہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ فیصلے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ سارے زیادہ پاکیزہ، روحانی طور پر، باطنی طور پر، اور زیادہ پاک ہیں ظاہری طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ستھرے ہیں تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ والوالدات، اور مائیں، یردینا، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولینی، 2 سال، کاملینی، مکمل،
اب یہاں پر تذکرہ کر سکوں کہ جو طلاق کی عدت کا ذکر ہوا تھا، جب طلاق کا انٹروڈکشن ہوا تھا تو اس میں طلاق کی عدت جو ہے، اگر تو عورت خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے کی ہے، تین حیض پیریڈ کی. لیکن اس 3 حیض پیریڈ کے دوران اگر اس کا حمل جو ہے، اس کی پریگننسی واضح ہو جائے تو اس صورت میں جو عدت کا پیریڈ ہے وہ ہے وضع حمل تک، جب تک بچے کی اور والد کی پیدائش نہ ہو جائے. یا اگر حاملہ ہونے کی صورت میں اگر طلاق دی گئی تو اس صورت میں بھی پیدائش تک ہی، اس کے بچے کی پیدائش تک اس کی عدت ہے. اب وہ تو میرا خیال ہے کہ حاملہ ہونے کے دوران طلاق جو ہے وہ دی نہیں جا سکتی، لیکن یہ مجھے ڈاؤٹ ہے، میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت جو ہے وہ ہے وضع حمل تک. تو اب اگر یا دوسری صورت میں کئی دفعہ ایسا ہے کہ چھوٹا کوئی دودھ پیتا بچہ، گود میں بچہ ہے، اس صورت میں اگر طلاق دے دی جائے تو اس صورت میں بھی 3 حیض کی مدت جو ہے وہ گزرنے کے بعد اب وہ طلاق بائن ہوگی، اب وہ جدا ہو گئے. اس صورت میں بھی اگر تو بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات میں یا مطلب کچھ وضاحت ہے اس میں کہ اگر تو حاملہ عورت ہے تو بچے کی پیدائش تک اس کی عدت ہے. اگر حاملہ نہیں ہے تو اگر وہ بچے والی ہے تو اس صورت میں تو عدت جو ہے وہ تو ختم ہوگی، لیکن بچہ جو ہے وہ تو اس کی گود میں آ گیا. تو اب جو اس عورت کے لیے، وہ ان ماؤں کے لیے جو اپنی گود میں بچے رکھتی ہیں، ان کے لیے ہے کہ وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 مکمل سال، 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے. لمن ارادہ، اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتمہ، کہ وہ پوری کرے. اگر وہ اپنی جو مطلب دودھ پلانے کی مدت ہے اس کو پورا کرنا چاہیں، کیونکہ دودھ پلانے کی مدت کو آگے ارضاء، دودھ پلانے کی مدت کو اگر وہ پورا کرنا چاہیں تو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے اور شروع کی نشو و نما کے لیے، اور خاص کر ماں کا دودھ جو ہے وہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، شروع کے یاداشت، اس کے اعضاء جو ہیں، اس کے پٹھے، یعنی نشو و نما کے لیے دودھ کتنا ضروری ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو 2 سال مکمل کرنے ہیں. لمن ارادہ ان یتمہ، اس لیے جو ارادہ کرے کہ وہ پوری کریں دودھ پلانے کی مدت کو، 2 سال کی مدت کو. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور ذمہ ہے جس کا بیٹا، وہ اعلیٰ، اور اس پر ہے، اس کے ذمہ ہے، المولود لہو، جس کا بیٹا ہے، یعنی باپ جو ہے اس کے ذمہ ہے. کیا اس کے ذمہ ہے؟ رزقہن، اس عورت کا کھانا، وکسوتہن، اور اس عورت کا لباس، یعنی اس کو کھانا پینا اور اس کا لباس وغیرہ، اس کا نان و نفقہ جو ہے وہ اس مرد کے ذمہ جو ہے، وہ باپ کے ذمہ ہے. اولاد کی باپ جو ہے اس کے ذمہ ہے، بالمعروف ہے، دستور کے مطابق، معروف طریقے سے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی ہمت ہے، جتنی اس کی مطلب معاش ہے، اس کے حساب سے اس کا نان نفقہ جو ہے عورت کا اور بیٹے کا، دونوں کا، وہ اس باپ کے ذمہ ہے. لا تکلف، نہ تکلیف دی جائے، نفس، کسی نفس کو، الا وسعہا، مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کی وسعت یا اس کی طاقت کے مطابق. یہ تو ہم نے بہت دفعہ پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو اس کے ہمت یا اس کے استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا دین وہ تو آسانی کا دین ہے. تو یہاں پر یہ آیت کہ لا تکلف نفس الا وسعہا، نہ تکلیف دی جائے کسی نفس کو اس کی گنجائش یا اس کی وسعت کے مطابق. اب اس کا تذکرہ کیوں کیا یہاں پر، وہ آگے آتا ہے کیا، لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، نہ نقصان پہنچا جائے، والدتم بولدہا، والدہ کو، ماں کو، اس کے بیٹے کی وجہ سے، کہ اس کی گود میں بیٹا ہے اور اس کو جبر کر کے، اس کو ظلم اور زیادتی کر کے اس کو کسی چیز پر مجبور کرنا. ولا، اور نہ، مولود لہو، جس کا بیٹا ہے، یعنی باپ، بولدہی، اس کے بیٹے کے سبب، نہ ہی باپ کے اوپر کوئی زور و زبردستی ہونا چاہیے کہ اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ اسے طلب کیا جائے. دونوں کیس میں، یہاں پر ماں اور باپ دونوں کے لیے
آسانی کا رستہ پیدا کر دیا کہ دونوں معروف طریقے سے جتنی ہمت ہے جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق آپس میں معاملہ طے کریں گے. اب ظاہر ہے عورت جو ہے اس کی تو جدائی ہو گئی، وہ تو سیپریشن ہو چکی. اب اس مرد کا عورت پر تو کوئی حق نہیں، لیکن اس کے پاس اس کا بچہ ہے، وہ بچے کو اگر وہ دودھ پلانا چاہتا ہے تو وہ اس کو 2 سال کے لیے اس کو نان و نفقہ دے اپنی ہمت و توفیق کے مطابق. اب اس صورت میں جو والدہ ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ معروف طریقے سے اس کا جو فرض ہے یا جو اس کا حق ہے بچے کا، اس کو معروف طریقے سے اس کو حق دے اس کا، اور اس کے بدلے میں جو مناسب ہے اس کے والد کی استطاعت کے مطابق اس کا وہ تقاضا کر لے. تو دونوں کے لیے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی مرد اور عورت یا باپ اور ماں دونوں کے لیے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وہ علی الوارث مثل ذالک، اور ان کا جو وارث ہے اس پر بھی ایسا ہی ہے. وارث کا مطلب اگر جو والد ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا اگر وہ مطلب کسی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور بچہ جو ہے وہ دودھ پینے کی مدت میں ہے، تو اس صورت میں اس بچے کے اس مرد کے جو وارث ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کے یا والدہ کا نان و نفقہ جو ہے اس کو جاری رکھے، لیکن وہ بھی حسن طریقے سے، معروف طریقے سے، جیسا پہلے ذکر ہوا. فائن ارادہ، پس اگر دونوں ارادہ کر لیں، دونوں یعنی مرد اور عورت ارادہ کر لیں، باپ اور ماں یا مرد اور عورت، فصالاً کہ وہ چھڑا دیں، دودھ چھڑا دیں، ان ترازم منہما، دونوں کی باہمی رضامندی سے، یعنی دونوں آپس میں اگر وہ دودھ چھڑانے کا فیصلہ کر لیں، آپس میں طے کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم بچے کو 2 سال پورا نہیں کرائیں گے، جتنا بھی مدت کے لیے دودھ پلا کے چھڑا دیں گے، وہ تشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. وائن، اگر تم ارادہ کرو، ان کہ تستعرضوا، تم دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ جو ہے وہ پورے 2 سال پلانا چاہتے ہو، اس کا ارادہ کرو، یا دودھ کو چھڑا دینے کا ارادہ کرو، یا بیچ میں کوئی بھی معاملہ، 2 سال نہیں، 6 مہینے، سال کا جتنا بھی پیریڈ جو ہے وہ آپ کو مناسب لگے یا آپ ایگری ہو جائیں کسی بھی طرح سے، آپس میں اصلاح کر، آپس میں مطلب رضامندی کے ساتھ، تو اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم، جب تم ادا کر چکو، دے دو، ماں جو تم نے دینا طے کیا، یعنی اگر عورت کے ساتھ میں جو بھی معاملہ طے کیا، جو بھی نان نفقہ جو ہے وہ طے کیا، اس کو دینا جو ہے معروف طریقے سے اس کو دے دو. یعنی جو بھی تمہارا دینا آپس میں طے پایا کہ اتنا نانا نفقہ اور اتنی رقم یا اتنا مہینے کا خرچ وغیرہ، جو بھی جس طریقے سے بھی معروف طریقے سے طے پایا، اس کو اگر دے دیا تو ادا کر دو، تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ تم دودھ کو 2 سال تک مکمل کرو یا اس کو رستے میں چھڑا دو. واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر، خوب اچھی طرح سے دیکھتا ہے. جو تم عمل کر رہے ہو اس کو بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تو یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں آج، کیوں اگلی آیت بھی کچھ لمبی ہے، ویسے تو آسان ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ٹاپک بھی ڈیفرنس ہے، تقریباً ملتا جلتا ہی ہے، اور 6 منٹ رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کل باقی جاری کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. تو اس سلسلے میں اگر کسی کو کچھ بات کرنی ہے یا کچھ ایڈ کرنا ہے تو جزاک اللہ خیر. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہوں آپ سب حضرات سے، کل بھی میں کروں گا، آج کچھ پہلے والے پارٹیسپینٹس کم ہیں، کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 تک پہنچ گئے الحمدللہ.
اور آئی تھنک کہ 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی. تو عنقریب ہم میرا 2 ہفتے میں شاید یہ سورہ جو ہے اس کو مکمل کر لیں گے. تو میری نیت یا ارادہ ہے کہ یہ سورہ کی ایک دفعہ ریویژن کرنے کی. اس میں جو مین احکامات آئے ہیں یا مین باتیں ہیں یا کیا کیا ہم نے پڑھا، کیا کیا واقعات گزرے، وہ انتہائی مختصر انداز میں اس کی ریویژن کرنے کی، کہ ایک دفعہ ہمارے ذہن میں تھوڑا سا واضح نقشہ جو ہے ایک دفعہ دوبارہ سے واضح ہو جائے. تو اس سلسلے میں آپ کے لیے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حدیث کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کی ہم نے ریویژن کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ یقیناً اس سے کچھ چیزیں ذہن نشین کرنے میں مدد ملی ہے. تو اس طرح سے اس کی ریویژن کرنی ہے. تو میں تو اس میں سلسلے میں کچھ نہ کچھ کروں گا، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ جیسے کہ اس میں کوسچن بنے ہوئے تھے، پہلی جو اسائنمنٹ آپ نے دیکھی تھی اس میں کوسچن بنے ہوئے تھے، حدیث نمبر کا ریفرنس دے کے اس حدیث کے مطابق یہ ہے، اس حدیث کے مطابق وہ ہے. اسی طرح سے ان کی آیات جو ہیں، آیات کے ریفرنس سے ہم اس کو 3-4 پارٹ میں ڈیوائڈ کر لیں گے. یعنی 286 اگر آیات ہیں تو مطلب کہہ لیں کہ 70 یا 80 آیات جو ہے وہ پہلی اسائنمنٹ پہ، 80 دوسری میں، 80 تیسری میں، اس طرح 3 یا 4 دن لگا کے، 3 یا 4 دن لگ جائیں کوئی ایشو نہیں. لیکن اگر ہماری یہ سورہ جو ہے پوری ریوائز ہو جاتی ہے ایک دفعہ، تو ہمارے لیے مجھے یقین ہے کہ بہت ہی فائدہ مند ہوگی، بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی. تو آپ سے گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے چاہے پین سے پیپر پہ ہاتھ سے لکھ کر یا ٹائپ کر یا جسی طرح سے بھی، آپ بھی اگر 8-10 سوالات جو ہیں وہ اپنی طرف سے آپ بنائیں، اپنی طرف سے آپ پریپیئر کریں، جیسے بھی آپ کو مناسب لگتا ہے. آیت کے ریفرنس دے کے آیت نمبر یہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اس کے 3 آنسرز یا جس بھی طریقے سے، تو وہ آپ بنا کے وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر لیں، یا میرے جو دوسرے ایڈمن ہیں شفیق صاحب یا مدثر صاحب ان کے ساتھ، یا پرسنلی میرے پرسنلی بھیج دیں گے. تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ اپنے یا ہمارے جو بھی ہیں اور آپ کے سب کے بھی، ان کو کمبائن کر کے ہم ایک ہی اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں. 3-4 دن کی 3 یا 4 اسائنمنٹ جو بھی بنے گی وہ ہم اکٹھی کر کے، آپ کا بھی فیڈ بیک اس میں شامل ہوگا، آپ کے کوسچن بھی اور ہمارے کوسچن بھی اس میں شامل کر کے مکس کر کے اس کو بنا لیں گے. تو یہ ہے تو محنت طلب، لیکن آپ کے لیے سہولت یہ ہے کہ آپ کو صرف کچھ کوسچن یا کچھ اسائنمنٹ یا کچھ اس طرح سے نوٹس جو ہے وہ تیار کرنے ہیں اور تیار کر کے مجھے بھیجیں. یہ آپ کے لیے مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کے لیے آپشنل ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ یقین مانیں کہ یہ آپ کے لیے جتنا نفع بخش ہوگا اتنا ہمارے لیے یا جو سننے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہوگا. اور اگر آپ ایک دفعہ اس پہ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو یقین آئے گا کہ ہاں یہ جو بات ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیا، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. اور اگر آپ سامنے آ کر اس کو بیان کرنے میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اس کو ذکر کرنے میں پارٹیسپیٹ کریں گے، تو پھر سونے کے سہاگا کیا، اس کے اوپر سونے کا پہاڑ ہو جائے گا. تو مطلب ایک گزارش ہے، ایک میرا پروپوزل بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ آپ جس طرح سے بھی ممکن ہو اس میں پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کے مقصد کو کچھ بہتر انداز سے پورا بھی کر سکیں. تو جزاکم اللہ خیرن. یہ میں کل بھی ریپیٹ کروں گا، اور کل جو ساتھی جو آج آ نہیں سکے کلاس میں وہ کل اس کو سنیں گے. تو اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کا اوپینین ہے یا کوئی رائے ہے تو وہ بھی ضرور، یا آپ کلاس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں یا گروپ میں شیئر کر دیں یا مجھے میسج کر دیں، جس طرح سے بھی آپ کو آسانی ہے. تو اس سلسلے میں مطلب آپ کی کس طرح سے کاوش ہے اور کیسے آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنا کچھ تھوڑا بہت فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور ہمیں دیں. تو اس سلسلے میں مطلب ہم دیکھیں گے پھر کس طرح سے آپ کی گائیڈنس جو ہے اس کے مطابق بھی ہم کیسے اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. تو جزاکم اللہ خیر. جی انشاءاللہ تعالیٰ جی بھائی میں نے وہ مطلب یہ بھی انشاءاللہ کریں گے. مجھے وہ حدیث کی میرے پاس نہیں ہے PDF، مطلب مجھے ملی بھی نہیں نیٹ پہ. آپ نے کچھ حدیث، پیجز شیئر کیے تھے نا، فل بک ہے آپ کے پاس، جی مطلب فل جو بک ہے. میں ریاض گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں آج، الصالحین. میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں آج. ٹھیک ہے، ہاں وہ میرے پاس، ہاں وہ میں گروپ میں شیئر کر جی رہا وہ ہوں. میرے لیکن پاس نہیں ہے. ہاں ابھی جو تو بات ہو اور رہی ہے یہ دوسرا یہ سورہ والا بقرہ کی انشاءاللہ ہو ضرور رہی ہے. اس میں کیسے آپ ہاں کہہ رہے ہیں. جی ہاں جی بالکل، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بعد میں کریں گے. بک بھی مجھے بس چاہیے اگر آپ، کیونکہ مجھے تو وہ ملی نہیں ضرور، کہیں وہ سے میں بھی. گروپ میں دوبارہ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ.
جی تو بس ایک یہ کوشچن تھوڑا سا میرے اس میں آ رہا تھا کہ ابھی ٹائم ہے نا؟ ابھی ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے. تھوڑا سا کوشچن اگر لمبا ہے تو کل کر سکتے ہیں آپ شروع میں. چلیں ٹھیک ہے. کل پھر کر لیجیے گا آپ کوشچن انشاءاللہ ضرور, یا گروپ میں بھی بھیج سکتی ہیں آپ. ہاں نہیں انشاءاللہ کل کر لیں گے بات, چلیں کوئی ٹھیک اتنی ہے, خاص نہیں, بار بار تھوڑا سا. جزاک اللہ خیرن. چلیں ٹھیک ہے, وقت تو ختم ہو گیا, اب بند ہونے لگا, تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.